بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وعليكم السلام. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. سورہ جاثیہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ ان 7 سورہ قرآن جن کو حوامیم کے نام سے بولتے ہیں یاد کیا جاتا ہے، یہ شروع ہوتی ہیں حامیم سے، تو ان کو نام رکھ دیا گیا ہے حوامیم. مکی صورتیں ہیں، اور ہم قرآن کے جو عمومی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ان میں ایک یہ ہے کہ جو مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا ڈھب رنگ اور اس کے بیانات اور طرح کے ہیں، اور جو حضرت کے 10 سالہ مدینہ دور میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں اور طرح کی باتیں ہیں. جو مکہ میں نازل ہوا ہے وہاں اصولی زندگی تھی، زیادہ تر باتیں اصول دین کے بارے میں ہیں، توحید کے بارے میں، خود رسالت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں. توحید میں صفات الہیہ، خالقیت و مالکیت و ربوبیت کے بارے میں ہے. اور جو قرآن مدینہ میں نازل ہوا ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوا ہے، اس میں زیادہ تر فروعات دین، شریعت کے احکام اور اس ڈھب کی چیزیں، اخلاقیات اور اس قسم کی چیزیں زیادہ بیان ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ادھر کچھ بھی عقائد میں سے نہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زیادہ فوکس اور زیادہ چیزیں جو فروعات دین میں ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی. جو مکہ میں قرآن نازل ہوا زیادہ تر اس کا حصہ اصول دین پر مبنی ہے. ان صورتوں میں بھی یہ بھی صورت جو ہے سورہ مکی شمار ہوتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر اسی اصول دین پر ہی فوکس ہے، اور اس میں زیادہ تر چیز جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے پورے قرآن میں اور پورے ہمارے فکری سرکل میں اور فکری دائرے میں، وہ اصول دین ہی ہے. اصول دین میں بھی پھر جو سب سے مہم ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید سب سے مرکزی اصول دین ہے، جس سے پھر آگے چیز کچھ بڑھتی ہے. مبدا آپ جانتے ہیں کہ آغاز ہی سب چیز ہوتی ہے، آغاز سے ہی سارا کام شروع ہوتا ہے، اور آغاز جو ہے وہ توحید سے ہے.
تو اس صورت میں بھی تقریباً اس ڈھب کی گفتگو ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، ان حروف کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ بہت وضاحت ان کی نہیں ہو سکی ہے ابھی تک صحیح سے، ہم کہیں کہ ایک جم کر وضاحت جو ایسا نہیں ہے کہ یہ حروف جو ہے حروف مقطعات قرآن کے اوائل سور میں کیوں رکھے گئے ہیں۔ صحیح ایسے کہ بھائی جو ہمارے ذہنوں میں فٹ آ جائے اور بالکل اسی تشریح کو مان لیا جائے کہ یہی ان کی تشریح ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے مفسرین نے کیا کہا، متشابہات قرآن میں ان کو قرار دے کر خلاص ہو گئے، بالکل پیپر میں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا۔ اب یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں اس کی تشریح کیوں نہیں کی گئی یا کیوں نہیں پوچھا گیا، چاہیے تھا کہ پوچھ لیتے، واضح کروا لیتے، لیکن یقیناً کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس وقت سمجھانے سے سمجھائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو متشابہات قرآن ہیں یا محکمات قرآن ہیں، یہ خود نسبی ہیں۔ نسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز خود زمانے نبی میں متشابہ تھی، لیکن بعد میں جیسے جیسے انسانی علوم بڑھی ہیں، انسان کا شعور بہتر ہوا ہے، انسان کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئی ہے، تو اس کو وہ متشابہ چیز آج کے زمانے میں متشابہ نہیں رہ گئی ہے۔ بہت سارے سائنٹیفک باتیں جو اس زمانے میں سمجھنا ان کے لیے ناممکن تھا، آج سائنس نے ان کو سمجھ لیا ہے، تو وہ کیا ہو گئی ہیں، محکم ہو گئی ہیں، متشابہ نہیں رہ گئی۔ حامیم بھی اسی طرح، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ یہ الفاظ بہت دفعہ سارے گزر چکے ہیں۔ تنزیل کا لفظ پھر عرض کرتا ہوں کہ تنزیل کا جو عام معنی لیا جاتا ہے، تمام ترجمین، مترجمین اور مفسرین لیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ کسی اونچی سی جگہ سے کوئی چیز نیچے لائی جائے۔ ہاں، لیکن یہ معنی آج کے دور میں مشکل ہو گیا ہے یہ معنی کرنا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی جگہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ اونچی ہے اور یہ جگہ نیچے ہے۔ کوئی ایسے کہ کوئی سائیڈ ہم آسمانوں میں یا کسی سائیڈ کو کہیں کہ یہ سائیڈ اوپر ہے اور یہ سائیڈ نیچے ہے، والی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم زمین ہماری جو ہے وہ فضا میں تیر رہی ہے۔ ہم کسی جانب کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جانب اونچی ہے اور یہ جانب نیچی ہے۔ کسی وقت کون سی جانب ہمارے اوپر ہوتی ہے اور کسی وقت کون سی، اور آسمانوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی سائیڈ ان کی اونچی اور نیچی ہے، کوئی یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے تنزیل کا معنی جو مجھے لگتا ہے اور جو قرآن کے بہت سارے زاویوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک پرت ہے۔ ہاں، جیسے کہ بہت ساری چیزوں کی ایک پرت ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک جو ہے وجود ہوتا ہے، مثلاً ایک فرض کرے گاڑی ہے، ہاں، گاڑی کا ایک وجود تو خارجی ہے جو ہے گاڑی ہے، دوسرا وجود ہے کہ آپ اس کو تصویر بنا لیں، تصویر کی صورت میں تصویر بھی کیا ہوگی، گاڑی ہی ہوگی، لیکن وہ ایک پرت ہوگی اس کی، یعنی ایک شکل ہے گاڑی کی۔ اب تصویر سے ہٹا کر صرف آپ گاڑی لکھ دیں، گاڑی کا لفظ لکھا ہوا ہو، یہ بھی گاڑی ہے۔ یہ جو لفظ لکھا ہے قاف، الف، رے اور یا، یہ بھی گاڑی ہے، یہ بھی اس کی ایک پرت ہے، یہ بھی پرت ہے، وہ تصویر بھی پرت ہے، اور وہ اصلی جو چیز ہے وہ بھی ہے۔ یہ کائنات پوری کو جب نچوڑا جاتا ہے تو الفاظ کی صورت جب اس کی نکالی جاتی ہے تو یہ قرآن بنتا ہے۔ یہ اس کی ایک یہ تنزیل ہے۔ خدا کریم شاید یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ تنزیل یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک خاص شکل میں بنا کر کتاب کی صورت میں سامنے رکھ دیا، نہیں تو ہے یہ پورا، سمجھیں کہ پوری کیا ہے، کائنات ہے یہی قرآن، اور اس کا وزن بھی اسی طرح، اور اسی طرح اس کے جو
آثار ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پوری کائنات ہے، جیسے کہ خدا کریم نے قرآن کے بارے میں یہ چیزیں بتا دی ہیں پہلے ہی. یہ نقشہ ہے پورے کائنات کا. اس نقشے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ہم طے کرتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں. تو یہ ایک پوری کائنات ہے. اس لیے تنزیل کا معنی یہ کرنا زیادہ. اور پھر خدا کریم نے آگے سے کیا کہا ہے؟ العزیز، یعنی تنزیل کتاب کے لیے جو اپنی صفت استعمال کی ہے وہ العزیز کی ہے. عزیز یعنی پیڈا پکا، مستحکم، جس سے یہ ممکن ہے، جو کر سکتا ہے. یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ تنزیل کا کام کرے. مثال کے طور پر گاڑی کی تصویر بنانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. مثلا اس کی بالکل بعین ہی ایسے لگے کہ یہی گاڑی جو باہر کھڑی ہے وہی گاڑی کدھر ہے، کاغذ کے صفحے پہ آ گئی ہے، بالکل وہی بنانا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. یہ مصور ہونا چاہیے اس کے لیے. اور پھر اسی طرح اس کا جو اگلا پرت ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہو سکتا ہے. تو یہ جو تنزیل کا کام ہے پوری کائنات کو سمیٹ کر الفاظ کے اس میں، حقیقتاً یہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں قرآن میں پڑھے ہیں، ان کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے، اتنا ہی جو اثر ہوتا ہے. جبکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے سے اثر نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھنے کا جو وزن ہوتا ہے وہ یہی کچھ ہوتا ہے. وإلا اس کو جو صحیح حقیقت کے طور پر پڑھتا ہے وہ بندہ اتنا ہی اثر رکھتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک واقعہ پیش کیا ہے قرآن کے حوالے سے. یہ مفسرین نے لکھا ہے، انوار النجف کی پہلی ہی جلد میں حمد کی صورت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ واقعہ، کہ کسی جنگ میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، ان کی دور حکومت کی بات ہے، کہ جنگ جو تھی تو ان کا کوئی جو ان کی رکاب میں ان کے ساتھ ہو کر لڑائی کر رہا تھا ایک. تو لڑائی کے دوران اس کا بازو کٹ گیا. اور وہ بندہ اس وقت بڑے قوی بندے تھے، بڑے ہی اور طرح کے بندے تھے. یہ ابھی ہماری طرح بالکل ہی ایسے نقلی اور سمجھے کاغذی بندے نہیں تھے. وہ بندہ اس نے اپنا وہ بازو، کٹا ہوا بازو اٹھایا دوسرے ہاتھ میں. بازو ادھر سے کٹ گیا تو اس نے دوسرے ہاتھ میں وہ بازو اٹھایا اور سیدھا پہنچا امیر المومنین کی خدمت میں، پیچھے جو مرکزی کمانڈ کا خیمہ تھا. عرض کی مولا میرا یہ بازو کٹ گیا ہے. اور لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں تھوڑا سا ایسے وہ تبسم بھی کر رہا تھا، رو بھی نہیں رہا تھا، یا ایسے حال ہوئے بھی نہیں کر رہا تھا. تو میرا بازو کٹ گیا. تو حضرت نے کہا کہ اس کی، اور شکر خدا کہ یہ آپ کے رکاب میں میرا بازو قربان ہو گیا. تو حضرت نے کہا کہ اچھا ایسے ادھر آؤ. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو اس نے جرت کی ہے کہ اپنا بازو لے کے آیا اور اس طرح، تو حضرت نے کہا کہ ادھر لے آؤ. حضرت نے کہا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ. اور اس کا بازو حضرت نے اس کے کندھے کے ساتھ ایسے لگایا، اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر کچھ ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ تمہارا بازو اب ٹھیک ہو گیا، لگ گئے، جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو. وہ بندہ جب اس نے ایسے بازو ہلایا تو واقعاً بازو تو اپنی جگہ پہ لگا ہوا تھا. تو یہ کام دیکھ کر شیطان نے فوراً اس کے ذہن میں آ کر سوال ڈالا کہ یہ کیا، یہ تو جادوگر ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس طرح ہوتا نہیں ہے، کبھی ایسے ہوا نہیں ہے، کوئی ایسے کر نہیں سکتا ہے. بازو کٹا ہوا آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا اٹھا کے لایا ہوں اپنے ہاتھ سے، اب جڑ گیا ہے، یہ کیسے؟ یہ تو واضح جادو ہے. تھوڑا سا گیا تھا واپس آ گیا. کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ جو بھی تھا میں نے ذکر پڑھا ہے، اور چھوڑو اس بات کو، تمہارا بازو لگ گیا ہے، چلے جاؤ اور اپنا جہاد کرو، جنگ کرو، شکر خدا کرو. اس نے کہا نہیں،
ہاں بندے تھے تو ایسے ہی پکے پکے. ہاں اس نے کہا نہیں مجھے بتائیں گے تو میں تب ہی جاؤں گا. تو بہت ضد کی اس نے، جیسے کہتے ہیں ڈٹ گیا، اٹک گیا اسی بات پہ. تو حضرت نے کہا کہ بالآخر حضرت نے کہا کہ میں نے سورہ حمد پڑھی ہے اور پھونکی ہے تو یہ اثر ہوا. یہ بات سن کر اس کا پارا اور بھی چڑھ گیا، اس کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی، یعنی لہجہ اور بھی تبدیل ہو گیا کہ یہ تو میرے ساتھ مزاح ہی کر رہے. حمد کے پڑھنے سے بھی یہ کام ہوتے ہیں. ہاں اس نے جیسے ہم وہی پٹھانوں والے قرآن کے حساب سے جانتے ہیں قرآن کو، تو حمد کے پڑھنے سے بھی یہ ہوتا ہے بھائی کہ بھائی یہ کٹا ہوا بازی جڑ جائے. تو اس نے کہا نہیں یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ مانی. حضرت نے کہا کہ چھوڑو اور جاؤ، اب جو بات تھی میں نے تمہیں بتا دی ہے، جاؤ. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے صحیح والی بات بتائے. کہا کہ حمد سے ہی یہ ہوا ہے، اور حمد تمہارے ہاتھ کو ہٹا بھی سکتا ہے، جیسے جوڑا ہے اسی طرح یہی حمد تمہارے ہاتھ کو، تمہارے اس بازو کو دوبارہ گرا سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ میرے سامنے کریں. تو حضرت نے بسم اللہ پڑھی، اس کے سامنے سورہ حمد کی تلاوت کی اور پھونک دے دی. تو جو بازو لگا ہوا تھا نیچے گر گیا. اب اس کو سمجھ تو آ چکی تھی کہ ہے ایسے ہی، لیکن اب اس کا دل تھا کہ پھر جو ہے نا حضرت کیا کرے، اس کو جوڑ دے. حضرت نے کہا نہیں اب یہ ہو نہیں، اب نہیں ہو سکتا. جو اثر تھا اس کا وہ اب ہو چکا ہے، اب اس نے تبدیل نہیں ہونا، اب اپنے بازو کو لے جاؤ ایسے ہی. تو وہ پھر اس کو جانا پڑا، کیونکہ اس نے خود اس طرح چاہا تھا. قرآن کی حقیقی جو تاثیر ہے وہ یہ ہے، قرآن اتنا ہی مؤثر ہے، اتنا ہی اس میں اثر ہے. اور قرآن نے خود یہ باتیں اپنی زبانی کہہ دی ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. قرآن سے ہم نے نازل کیا ہے، کرتے ہیں، نازل کی نہیں ہے بلکہ ہم کرتے ہیں، جو شفا ہے اور رحمت ہے. شفا یہی ہے نا، اب یہ جو حاصل ہوا تھا اس بندے خدا کو، کیا حاصل ہوا تھا؟ شفا حاصل ہوئی تھی. لیکن اس نے سمجھا کہ یہ تاثیر قرآن میں نہیں ہے. بہرحال قرآن میں یہ تاثیر ہے، یہ الفاظ کی صورت جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بہت چیز ہے، لیکن الفاظ کا وزن کس کے حوالے سے ملتا ہے؟ جو بندہ اس کو اٹھاتا ہے، جو بندہ اس کو بولتا ہے، جتنا وزن اس کا ہے. اسی طرح جیسے آپ کے میرے مثلا اگر آپ کو کوئی بچہ آ کر وہ بات کہے تو اس کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ آ کر ایک بچہ کہتا ہے کہ بڑا حادثہ ہوا ہے، یا کوئی بہت بڑی بات کرے، اس کی بات میں کتنا وزن آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے، اتنا نہیں دیں گے. تھوڑا سینئر ہوگا اور اگر کوئی جھوٹا بندہ آ کر گئے اس کا کتنا وزن دیں گے؟ نہیں دیں گے. سچا بندہ ہوگا تو وزن دیں گے. جتنا بندے کی شخصیت ہوگی اس کی کلام میں کتنا ہوتا ہے اتنا ہی اثر ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا وزن. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، جتنی جس کی شخصیت اس کی بات کا بھی کتنا وزن اتنا ہی وزن ہوتا ہے. اس طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے قرآن پڑھنے سے بھی ہمارے الفاظ میں اتنا وزن ہوتا ہے جتنا کہ ہمارا وزن ہے، معرفت کا وزن ہے، ہماری سمجھ کا وزن ہے، ہماری سوچ کا وزن ہے، ہماری قرب الہی کا وزن ہے. یہ سارے عناصر مل کر ایک شخصیت بناتے ہیں، اس شخصیت کی وجہ سے اس میں اثر ہوتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بات نبی کریم کی پکی احادیث میں سے ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ہے، کہ اگر آپ
7 مرتبہ سورہ حمد کسی مردے پر پڑھ کر پھونکیں اور وہ اٹھ بیٹھے تو تعجب نہ کریں. پکی حدیث ہے، دونوں میں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہم کہتے ہوں یا وہ صرف کہتے ہو، سب کہتے ہیں. لیکن ہم نے تو آج تک اس طرح کا کوئی کیس دیکھا ہے کسی نے آپ میں سے؟ ہاں 70 مرتبہ بھی شاید کوئی پڑھے تو اتنا. وجہ یہ ہے کہ وزن ہی نہیں ہے. جو پڑھنے والے ہیں ان میں وزن نہیں ہیں. موجود ہیں جو ایسے ہیں، وہ ہر کسی پر پڑھتے نہیں ہیں. قدرت خدا میں یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو جلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو خدا نے انسان کو کہا ہو کہ یہ کرنا چاہیے. کسی کو نہیں کہا گیا. خود نبی تو یہ کام کر سکتے تھے، مرے ہوئے اپنے اصحاب کو جلا سکتے تھے، لیکن خدا کی طرف سے ایسی کوئی اس بات کی تشویق ہی نہیں ہے. اس بات کی طرف خدا نے کسی کو کہا ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کام کرے یا کرنا چاہیے یا اس میں کوئی اچھائی ہے. نہ، جو خدا کی اپنی ایک سلسلہ ہے وہ اسی پہ ہی چلنا سب سے بہترین ہے. اس لیے کبھی نبی یا امام ایسے کام جو وہ کر بھی سکتے تھے انہوں نے کبھی کیے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا کا نظام ہے اس کو اسی طریقے سے ہی چلنے دینا چاہیے جیسے چلے. حتیٰ ان کے اپنے اوپر بھی مصیبتیں آتی تھیں تو وہ اپنی مصیبت کو دم درود سے ٹالتے نہیں تھے. نہیں تو یہ کام تو ہو سکتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے کہ خدا کا جو نظام چل رہا ہے اس کو، اسی نظام کو اس طرح چلنے دینا ہی خدا کی مرضی ہے اور اسی پر ہی چلنے دینا چاہیے. اس میں دخل نہیں دینا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ تنزیل اس خدائے محکم اور مستحکم اور قوی اور عزیز کی جانب سے ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ صرف قوی نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. یعنی وہ ہر چیز کی مڈ سر سے لے کر اس کے آخر تک ساری خوبیوں خامیوں سے کیا ہے؟ آگاہ ہے. حکیم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی جڑوں کو جانتا ہو، جس کی حقیقت کو جانتا ہو، جس کے اچھائیوں برائیوں سب کو جان کر جو ہے وہ اپنا نظام آگے چلاتا ہو. اس کے بعد خدا کریم 3 طبقے کر رہا ہے انسانوں کے. اگلی آیات میں 3 طبقے بیان ہوتے ہیں کہ انسانوں کے 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے مومنین کا جس کا نام مومن رکھا گیا ہے. ایک طبقہ ہے وہ جو موقن ہوتے ہیں، یقین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا طبقہ ہے وہ جو سوچ و فکر میں پڑنے کی ان کو ہے کہ وہ زیادہ سوچیں اور زیادہ کنکاش کریں اور تفصیلات جانیں بہت ساری. تو تینوں طبقوں کے لیے خدا کریم کہتا ہے کہ ہمارے پاس تینوں کے لیے موجود ہے کہ وہ کیسے مومن ہو، کیسے مان جائیں. فرماتے ہیں کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. جو سکا پکا ایمان لے آنا چاہتے ہیں، یعنی اندر سے بالکل راغب ہے، ان کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہے وجود جو اس سارے جہان کو بنانے والا ہے، تو وہ مومن ہونے کے لیے تیار ہے. زیادہ کنکاش نہیں کرتے ہیں، زیادہ اندر بہت چھانٹ پھٹک نہیں کرتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہتے. بس ٹھیک ہے، یہی آسمان کو دیکھنا، اس زمین کو دیکھنا اور یہی موٹی موٹی 2-4 چیزیں جو خدا کی سامنے آنکھوں کے موجود ہیں، یہی کافی ہے کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مومن ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی آسمان و زمین ہی کافی ہے، یہی سورج کا آنا چلنا اور یہ سارا نظام جو چل رہا ہے زندگی کا، یہی دیکھ کر وہ فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ مومن ہو جاتے ہیں. ان کو زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، بس پتہ ہے کہ خدا کر رہا ہے نا، کیسے کر رہا ہے وہ جانے، کیا ہو رہا ہے وہ جانے. ہم صرف جانتے ہیں کہ ساری چیزیں بنائی ہوئی کس کی ہے؟ خدا کی ہے. موٹی موٹی بات ہے بھائی، ہم خدا کو مانتے ہیں، یہ بس آسمان و زمین کو دیکھ کر ہی مان جاتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے.
اس کے بعد ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، وہ جو مومن ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یوقنون۔ جو یوقن ہوتے ہیں، یوقن یعنی وہ جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایسے نہیں کہ صرف بس مومن ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے اور خدا نے ہی بنایا ہے، اس طرح نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں، اندر سے کھوجنا چاہتے ہیں، تفصیلات معلومات کرنا چاہتے ہیں، پھر جا کر یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو بات وہ کہیں گے پھر ان کو یقین ہوگا، یعنی وہ اپنے عقل کے زور پر اس کو صحیح سے معلومات کریں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ واقعاً اس سارے سلسلے کا جو موجد ہے، جو بنانے والا ہے، وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وفی خلقکم، کہ جائیں اپنی خلقت میں ذرا کنکاش کریں اپنی کہ کیسے آپ کو اللہ نے بنایا ہے،